الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کے اعمال مختلف ہیں۔ ان اعمال میں دن کا روزہ رکھنا، رات کی تراویح کا اہتمام کرنا اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنا بھی شامل ہے۔ جس طرح رمضان کی فضیلت ہے، اسی طرح رمضان کے اعمال کی فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ اب یہ جو آخری عشرے کا عمل ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، اس کی احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی روایت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ 10 دن کے اعتکاف اور اس کا اجر کتنا بڑا۔ یعنی ایک حج کرنا ہی ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، وسائل نہیں ہوتے، صحت اجازت نہیں دیتی، گھر سے دور نہیں جا سکتے، اہل خانہ اکیلے ہیں، حج کا سفر نہیں ہو سکتا، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آخری عشرے رمضان کا اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، یعنی پورے 10 دن کا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ نار جہنم سے بچنے کے لیے اعتکاف بہت بڑا عمل ہے، اور ایک دن کا اعتکاف 3 خندقوں کے برابر نار جہنم سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ اور جو بندے 10 دن کا اعتکاف کریں گے، میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی ان کو ضرور حاصل ہوگی، اللہ کی رضا ملے گی، جنت میں داخلہ ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہوگا۔ اس لیے یہ اعتکاف، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا عمل کیسے کرنا ہے؟ اعتکاف ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان ہر طرف سے یکسو ہو کر، منقطع ہو کر، الگ تھلگ ہو کر اللہ کے در پہ بیٹھ جائے، یعنی مسجد کے کسی کونے میں پڑ جائے اور سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اس کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ اعتکاف ہے، اور یہ خواص کا نہیں، یہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان المبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، اسی مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا کہ اس مبارک مہینے کے آخری 10 میں اعتکاف بیٹھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون عمل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن اور نبوت کی ذمہ داریاں پڑھنے سے پہلے بھی طبیعت مبارک میں یکسوئی اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
اور اس کے ذکر فکر کا جو ان کے اندر داعیہ تھا، پیدا ہوا تھا، آپ اس وجہ سے غار حرا کے اندر کئی کئی مہینے خلوت میں وقت گزارا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو غار حرا میں گزرا ہوا وقت تھا، بنیادی طور پر یہ بھی اعتکاف ہی تھا کہ مخلوق سے کٹے ہوئے ہیں، آبادی سے دور ہیں، کوئی ملنے والا وہاں نہیں آتا، کھانا لے کر چلے جاتے ہیں، وہیں غار میں قیام فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ گویا پہلا اعتکاف تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ چنانچہ تحقیق ہے کہ غار حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر سورۃ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ جب نزول قرآن شروع ہوا اور اقرا کی آیات، ابتدائی آیات نازل ہوئیں، وہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک میں بھی پہلے 2 اشرے نہیں، آخری اشرہ تھا، اور جس رات نازل ہوا وہ رات بھی شب قدر تھی، اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کے آخری اشرے کا انتخاب کیا گیا۔ یعنی اس اعتکاف میں بندے کو بہت سی فضیلتیں مل جاتی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی سعادت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہوگی، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور میرے بھائیو یہ وہ عشرہ ہے کہ وہ اس عشرے کے آخری دن اللہ تعالیٰ نار جہنم سے پورے 29 روزوں کے درمیان جتنے بندے جہنم سے آزاد کرتے ہیں ان کا مجموعہ آخری شب کو آزاد نار جہنم سے فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ آخری ایام بڑے ہی قیمتی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آئی۔ میرے بھائیو، انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح مال اعلیٰ کی چیز ہے اور جسم مادی چیز ہے۔ یہ مٹی سے بنایا گیا، اور روح قل الروح من امر ربی، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ملکوتی چیز ہے، اوپر کی چیز ہے۔ تو جب اوپر کی چیز ہے تو اس کی خوراک بھی اوپر سے ہی آنی ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ مادی چیز ہے، زمین کی چیز ہے، تو اس کی خوراک بھی زمین سے ہی آنی ہے۔ اب جب انسان محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، تو انسان کی بہیمیت وہ دبتی چلی جاتی ہے، نفس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور روح کو پرواز ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو روزے ہیں یہ بھی، اور روزوں کے خاص اعمال، یہ سارے کے سارے انسان کے اندر ملکوتیت کو بڑھاوا دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور انسان مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کی بالیدگی، روح کی پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پورے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، عورت سے دور رہتا ہے، ہر قسم کی گناہ اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے، اور یہ پورا مہینہ پابندیوں سے گزارتا ہے۔ یعنی یہ سارا عمل
اس کے لیے ایک سال میں ایک مرتبہ ریفریشر کورس ہے جو کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ ہر بندہ کرتا ہے. یہ تو ایک عمومی چیز ہے. لیکن یہ جو اعتکاف ہے یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے. جو بندہ بھی اعتکاف کرتا ہے اس کو تعلق باللہ زیادہ نصیب ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے خصوصی مناسبت اور قربت ملتی ہے. اس اعتکاف میں بندہ سب سے ہٹ کر اور سب سے منقطع ہو کر اپنے مالک اور مولا کے آستانے پر گویا اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، اس کی تسبیح اور تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے اور رحیم کریم رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہے اور اسی کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے. اس حال میں بھی اس کے دن بھی گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں بھی گزرتی ہیں. میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر ایک بندے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کے ساتھ. ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. بلکہ ایک سال کسی وجہ سے آپ نے اعتکاف نہ کیا تو اگلے سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا. اب آقا کا معمول کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور یہ آپ کا معمول وفات تک، دنیا سے پردہ فرمانے تک رہا. پھر فرماتی ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرتی رہیں. مرد تو مسجد میں جا کر پڑا رہتا ہے، مسجد کے کونے میں، لیکن ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی. اور واقعی یہ خواتین کے لیے ان کے گھر کی کوئی خاص جگہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مختص کر رکھی ہو، وہیں اعتکاف بیٹھنا زیادہ فضیلت والا ہے. اگر کوئی خاص جگہ مقرر نہ کی ہو تو خواتین کو چاہیے کہ ایسی کوئی جگہ مقرر کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جس کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں وجہ نہیں بتائی گئی کہ کس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سال اعتکاف نہ کر سکے. البتہ حضرت ابی بن کعب کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ جس میں تصریح کے ساتھ آتا ہے کہ آپ کو ایک رمضان کے آخری عشرے میں سفر کرنا پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے اعتکاف آپ نہ فرما سکے، اس لیے اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں بھی آقا نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. اور یہ غالباً 20 دن کا اعتکاف آقا نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو شاید اشارہ مل چکا تھا کہ عنقریب آپ اس دنیا سے اٹھائے جانے والے ہیں، آپ پردہ فرمانے والے ہیں. اس لیے اعتکاف جیسے ایک فضیلت والے عمل کا شغف اور شوق بڑھ جانا یہ ایک قدرتی بات تھی. اور نبی رسول اللہ والسلام تو ہر عمل میں
سبقت لے جانے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی طور پر یہ دستور اور ضابطہ ہے کہ وہ کچھ کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی عزیز رشتہ دار کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہ کرے، عورت سے صحبت نہ کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضرورت کے لیے بھی اعتکاف والی جگہ یعنی مسجد سے باہر نہ نکلے، سوائے ان ضروریات کے جو بالکل ناگزیر ہوں، جیسے ٹوائلٹ استعمال کرنا، پیشاب پخانا وغیرہ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عمل میں مصروف دیکھا تو انہوں نے یہ شرعی مسئلہ جانا، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد یا طرز عمل سے اخذ کیا ہے اور جانا ہے، اس لیے یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اعتکاف کے یہ مسائل بتائے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ہی حکم میں ہوں گے۔ اس کے بالکل آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اس سے مراد جماعت والی مسجد ہے، یعنی ایسی مسجد جس میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہو، اعتکاف ایسی مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنے کے بارے میں پوچھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد اور مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے جو معتکف ہوتا ہے، اور اس کا نیکیوں کا حساب ساریاں نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے، اور نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور واقعی جو معتکف ہوتا ہے وہ مسجد میں اعتکاف جب کرتا ہے تو باہر کی مصروفیات اس کی ختم ہو جاتی ہیں، جو عام زندگی میں وہ نیکیاں کر سکتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ مثلا وہ بیماروں کی عیادت نہیں کر سکتا اور خدمت نہیں کر سکتا، جو کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار، مسکین، یتیم، بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی کی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اخلاص اور اجر کے نیت سے کیا جائے تو بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اس طرح نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، کہ میت کے ساتھ چلنا قبرستان میں ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں اعتکاف کرنے والے کو بشارت دی گئی ہے کہ اس کے حساب اور نام اعمال میں عام دنوں میں وہ جو نیک اعمال کرتا تھا، اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ نہ کر سکا، وہ عام دنوں والا عمل ان اعتکاف کے دنوں میں اگر چھوٹ جائے گا تو اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں اور اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ میرے بھائیو، کیا ہی نصیب ہیں اعتکاف کرنے والے کے کہ باہر کے عمل نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، کل سے یہ اعتکاف کی عبادت شروع ہوگی، اور واقعی یہ اعتکاف کی عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے،
اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے مانگتے رہیں اور ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ زندگی کے آخری دن ہوں، آخری رمضان ہو، اور اس آخری رمضان کا یہ شاید ہمارا آخری اعتکاف ہو، اور اس اعتکاف میں اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، ذکر اذکار میں مصروف رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، گناہوں اور قصوروں پر روتے رہے، اور کمیوں کا احساس کر کے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور انہی ایام میں کیونکہ لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اعتکاف جیسا عمل بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہمیں بھی عطا فرمائے، تمام امت کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش، نجات اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن اور رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں اور محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، ہم آنکھ سے پریشان ہیں، یا اللہ ہماری اٹھی ہوئی آنکھوں کو جھکا دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم ہاتھوں کے ظلم سے پریشان ہیں، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو جھکا دیجئے اور ان ہاتھوں کو لوگوں کی مدد پر لگا دیجئے۔ میرے مالک، برائی کی طرف چلتے قدموں سے پریشان ہیں، میرے مالک ان قدموں کو مسجد کی طرف روانہ فرما دیجئے، تبلیغ کی طرف لگا دیجئے، یا اللہ خانقاہ کی طرف لگا دیجئے، نیک اعمال اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان قدموں سے کام لے لیجئے۔ اے میرے مالک، مہربانی فرما، یا اللہ ان کانوں کا سننا بھی ٹھیک فرما، آنکھوں کا دیکھنا بھی ٹھیک فرما، ہاتھوں کا کام کرنا ٹھیک فرما، پاؤں کا چلنا ٹھیک فرما۔ یا اللہ دل ایک محبت کی جگہ ہے، یہاں ہماری نفسانی محبتیں ہیں، یا اللہ ان نفسانی شہوانی محبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات کا قرب عطا فرما دیجئے، اور اس دل میں اپنی سچی محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، بہت سے خوش قسمت لوگ کل سے اعتکاف کی نیت سے اپنے گھروں سے نکل پڑیں گے، عزیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے، بچے اور بچیوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنی خواتین کو بھی گھر میں چھوڑ کر ایک اللہ آپ کو منانے کے لیے گھر سے نکل پڑیں گے۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، ان کا نکلنا ان کے حق میں، ان کے اہل خانہ کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم سارے دروں کو چھوڑ کر کل اعتکاف میں آپ کے در پر بیٹھیں گے۔ میرے مالک، آپ کے در سے تو کوئی فقیر واپس نہیں گیا۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، ان معتکف فقیروں کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے، اہتمام کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آداب کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، شرائط کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس اعتکاف میں یا اللہ لغو یا اللہ
بیہودہ گوئی سے ہمیں بچا لیجئے، فضول کاموں سے ہمیں بچا لیجئے، دنیا کی باتیں کرنے سے بچا لیجئے، ایک اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور معتکفین جتنے بھی بیٹھیں گے یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اس امت کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، پاکستان کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، کشمیر کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، فلسطین، چچنیا، برما کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کے اہل خانہ کو بھی یا اللہ اطمینان کے ساتھ، یا اللہ پیچھے یا اللہ عافیت کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ غم کے ماروں کے دکھوں کا مداوع فرما، یا اللہ ماں باپ کے لیے بچے اور بچیوں کے فرائض ادا کرنا آسان فرما۔ اے میرے مالک چند دن رہ گئے اور یا اللہ آخری عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے رمضان سے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے اب آنے والے دنوں میں یا اللہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ میرے مالک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جن کے پچھلے گناہوں کو آپ نے معاف فرمانا ہے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، ہماری مانگوں کو پورا فرما۔ مالک ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، اور آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے در پر آنے والوں کو انکار مت کرو، جھڑکو مت، ان کو کچھ دے دو۔ میرے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے فقیر ہیں، جب ہم فقیروں کے لیے یہ حکم ہے تو میرے مالک ہم فقیروں کو بھی آپ اپنے در سے واپس مت موڑیے، یا اللہ انکار مت کیجئے اور ہماری مانگوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، ہمیں دعاؤں میں سعید فرما، شقی ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ غفلت کے لمحات سے بچا، اعمال اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے جو اعمال ٹوٹے پھوٹے کیے یا اللہ پورا سال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ دور قریب سے جو ساتھی سن رہے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو یا اللہ تمام حوائج کو، تمام ضروریات کو اور دیرینہ تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔